बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल का दिन है और सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना। रिस्क, दौलत, शोहरत, पसंद की शादी, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत अता करना चाहते हैं। आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहिए अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी पसंद की हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त का महीना बहुत ही ख़ास है और बहुत ही तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने बाकी महीनों को गुजार दिया, जिस तरह से रजब का महीना भी गुजर गया, जिस तरह से शाबान, रमज़ान और शवाल भी गुजर गया, और अब माह ज़ीक़त का महीना आ गया है जो कि इस्लामी साल का 11वां महीना है। उसके बाद माह ज़िलहज का महीना आएगा। वो महीना भी बहुत ख़ास है और वो इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अल्लाह वालों, इस महीने का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इस महीने में हाजी अपने हज के लिए तैयारियां करते हैं। हज के लिए एहराम पहनकर बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना होते हैं। अल्लाह वालों, इस महीने में अगर कोई चाहता है कि वो हज की अदायगी करे लेकिन उसके पास रोजी रोजगार और माश के मामलात नहीं, उसके पास पैसे नहीं, तो वो आज सिर्फ नियत कर कर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहे कि मेरे मौला, मुझे भी हज की तौफीक अता फरमा, मेरा दिल भी हज को जाने को करता है। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा अल्लाह पाक अगले साल हज का इंतजाम करवा देगा। अल्लाह वालों, आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज वक्त है अल्लाह पाक की ज़ात को राजी करने का। आज एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा मुस्तनद अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, आपकी हर हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी फरमाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन अगर आप लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लिया तो मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा और रिज़्क़ के वसी और अरीज़ ज़खायर आपके हवाले फरमा देगा। तो अल्लाह वालों, कल का पछतावा आज की मेहनत से बेहतर है। 5 मिनट निकालकर सिर्फ रब के लिए 5 मिनट निकालें और देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 मिनटों के अंदर आपके लिए कितनी आसानियां फरमाता है, आप पर रिज़्क़ की कितनी बरसात होती है, आपके मामलात में आसानियां किस तरह से होती हैं। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही खास है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन इस अमल, इस वजीफे को किस तरह से पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज का दिन बहुत खास है और आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है। बस आपने आज का ये वजीफा,
آج کا یہ عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رزق کی برسات فرما دے گا، مال و زر کی بارش ہو جائے گی۔ آپ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کریں گے وہ چیز میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس آج ماہ ذیقت کی 8 تاریخ دوسرے منگل کے دن اس عمل اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے،
अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इस नाम को पढ़ता है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है, और पुकारता भी रब की शान और अजमत के नाम से है, यानी सुभान अल्लाह से रब्बुल जलाल को पुकारता है। सुभान अल्लाह, ये इसका तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात। जब वो अल्लाह पाकी को बयान करता है, रब की एक खास सिफ्त है सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की पाकी बयान करता है, और वो आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ सुबह करता है, फजर के वक्त करता है, या जोहर के वक्त करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े राजी होते हैं। फजर के वक्त करेंगे तो रब ज्यादा राजी होगा, अगर जोहर के वक्त करेंगे तो भी रब बहुत राजी होगा, क्योंकि सुभान अल्लाह ये सिफ्त ही ऐसी है जिसे कहते हैं अल्लाह पाक है। एक हदीस में आया कि सुभान अल्लाह कोई बंदा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक बार सुभान अल्लाह अदा करने के एवज उसका जो दरख्त है वो लगा दिया जाता है, उसके नाम का दरख्त, और वो रोजे महशर उसके लिए साया बनकर उभरेगा। ये तो इसकी वो एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, वरना ऐसे कई और इनामात भी उस बंदे को नवाजे जाते हैं जो बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। सुभान अल्लाह ये रब की वो सिफ्त है जो रब को बहुत महबूब है।
اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پہ درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔
جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں، یاسین بس۔ یاسین یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین یہ 1 بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف یاسین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لوح قرآنی ہے جس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، یا پھر اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنی ہے، صرف یاسین کہنا ہے، یاسین 1 بار۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب آپ لوگ توکل کے ساتھ اپنے دل میں اپنی حاجتیں لیے یاسین پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دکانوں پر بھی یاسین لوح قرآنی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، یاسین الف لام میم یہ سب آپ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل۔ اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرا؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے وہ کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا وہ کون سا خاص نام پڑھنا ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، میرا اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر معاملات کو یقین کرے جڑ سے ختم کر دے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ فضل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس گھر پر نازل کرتا ہے جس گھر پہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھا جائے، اللہ پاک کی یہ صفت پڑھی جائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی دونوں صفتیں اتنی خاص ہیں، اتنی بہترین صفتیں ہیں کہ جو شخص بھی یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یا قہارو اور یا جبارو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم ہیں اور جلالی اسم اعظم ہیں۔ کوشش کریں اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کے اوپر نظر رحمت اور نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔
اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر درود پاک 11 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں. کم سے کم 3 بار تو لازمی پڑھنے کا آپ لوگ اہتمام کریں، کیونکہ جو درود پاک ہے یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، جب بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا ہے کہ باوضو ہو کے پاک صاف ہو کر ہی درود پڑھا جائے. تو اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.